السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول لیمن آف ڈیولز، ایس آئی رائٹس۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اگر جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ کائنات نے اپنے ہاتھ یکدم پیچھے ہٹائے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسحاق کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے نہیں کرنا۔ وہ رو دینے کے مقام پر تھی، مگر اسحاق یزدانی کے انداز میں جنونیت سوار ہو چکی تھی۔ اپنی پینٹ کی زپ کھول کر وہ اس کے ہاتھوں کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں جکڑے واپس اسی مقام پر رکھ گیا۔ کائنات نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر سختی سے آنکھیں مینچ لی اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ یہ سب نہ دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کرنا۔ کیا ہوا؟ پہلے تو تمہارے ہاتھ بہت چل رہے تھے، اب تمہیں اپنے ہاتھ نہیں چلانے؟ گدی سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسحاق نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کیا، مگر وہ اسی طرح آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کرتی رہی۔ کوئی جواب نہ پا کر اسحاق نے اس کے منہ کو اپنے قریب کر کے اپنے لبوں میں کائنات کے پنکھڑی نما لبوں کو دبایا۔ ایک طرف وہ اس کے لبوں پر اپنی جنون خیزیاں انڈیلتے ہوئے، دوسری طرف کائنات کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مخصوص مقام پر رکھ کر دبا رہا تھا۔ بیوی کے فرض نبھاؤ مس کامتی دنیا۔ اس کی سانسوں کو اتھل پتھل اور دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر کے اس نے یکدم کائنات کے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور وہ اس کے پاؤں پر جا گری۔ اسحاق نے دونوں ہاتھوں کو بھی رہائی بخش دی۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، اپنی ایک ٹانگ مروڑ کے اس نے کائنات کے اوپر رکھی۔ اس کی ایک ٹانگ کے نیچے ہی کائنات کا پورا وجود بری طرح دب کر رہ گیا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسحاق یزدانی کو ہنسی آئی۔ تم ننھی سی جان مجھ سے الجھو گی؟ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی بمشکل کوشش کر رہی تھی، مگر اسحاق کے پاؤں کا دباؤ ہی کافی تھا۔ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں پائی۔ سوائے ہاتھوں کو حرکت دینے کے وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسحاق نے کائنات کے وجود کو گھٹنوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ گھسٹ کر اس کے قریب آئی۔ ابھی تو وہ اس کی قید میں ہی تھی، مگر اب تھوڑا قریب آ چکی تھی۔ اسحاق نے اس کے دونوں گھٹنے اپنے کندھے پر رکھے۔ خوبصورت گہرائیاں اسحاق کے چہرے کے بے حد قریب آ گئیں۔ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے وہ ایک نظر کائنات کی جانب دیکھنے لگا، جو نفی میں سر ہلاتے انکار کر رہی تھی۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ نہیں کرو میرے ساتھ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نہیں چاہتی یہ سب کچھ۔ مگر اسحاق نے جھک کر گہرائیوں کے درمیان موجود ان خوبصورت گلابی ہونٹوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے تو وہ چیخ پڑی۔ اپنی پشت اٹھا کر اس نے اسحاق کے سینے پر دے ماری، مگر جس مضبوطی سے اسحاق نے اسے جکڑا ہوا تھا، وہ بس ذرا سی مزاحمت کے سوا کچھ نہیں کر پائی۔ لیکن کائنات کا یہ عمل اسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا، کیونکہ جہاں چند سیکنڈ قبل گہرائیوں کے خوبصورت لبوں پر اسحاق نے اپنے ہونٹ نرمی سے رکھے تھے، اب وہیں دانت بھی گاڑ دیے۔ وہ چیخ اٹھی۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ ایسا مقام تھا جہاں وہ اسحاق یزدانی کا لمس چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ اسحاق نے اسے بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ اس نے الٹی کلا بازی کھائی اور پوری طرح اسحاق کی جکڑن سے نکل کر ایک طرف جا گری۔ اسحاق کو کم از کم اس چیز کی امید نہیں تھی۔ خود پر کمفرٹر کھینچ کر روتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کور کرنا چاہا، لیکن اسحاق نے کمبل کو گرا کر ایک ہی جست میں اسے دوبارہ اپنے قابو میں کر کے لٹایا اور بنا کوئی موقع دیے بغیر اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لوک کر کے ایک ہی جھٹکے سے اپنا آپ کائنات کی تنگ گہرائیوں میں اتار دیا۔ ایک دل خراش چیخ کائنات کے منہ سے برآمد ہوئی اور اسحاق یزدانی کی رگوں میں سکون اتر گیا۔ تکلیف کے باعث آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسحاق یزدانی اس قدر بھرپور مرد تھا کہ پہلی بار جب وہ اس کے قریب آیا تب کائنات بے ہوش ہو گئی۔ جب دوسری بار وہ اس کے قریب آیا تب بھی وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تیسری کا بھی یہی حال تھا اور آج بھی وہ اسی حالت میں تھی۔ وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ تکیے پر ادھر ادھر سر پٹکتے ہوئے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ چیخنے کے باعث گردن کی نسیں ابھر کر باہر آئیں۔
بیڈ شیٹ کو کبھی وہ مٹھیوں میں دبوچتی تو کبھی گدے پر ہاتھ مار مار کر اپنی تکلیف ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ تو اس کی گہرائیوں میں اترنے کے بعد مانو جنت کی سیر کر رہا ہو۔ اس کے لیے تو یہ احساس ہی اس قدر دلکش تھا کہ کائنات کی چیخیں اس کے وجود میں سکون اور کانوں میں رس گھولنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اپنے عمل کو جاری کر کے وہ یکدم اس کے چہرے پر جھکا، گہری نظروں سے اس کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے کر کائنات کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے۔ ویسے وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ کاش کہ اس وقت رونے اور چیخنے کے بجائے وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی، اس سے کوئی پیارا سا اظہار کرتی، جیسے باقی عورتیں اس کے ایک احساس کو پانے کے لیے ترس جاتی تھیں۔ یہاں سے وہ مکمل میسر تھا تو یہ چیخ رہی ہے، پرسکون رہو مس کامتی دنیا۔ اسحاق نے کائنات کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر سخت لہجے میں وارن کیا۔ وہ آنکھوں سے گرم گرم سیال بہاتی شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ساکت تھا، اس کے وجود میں بلے اپنا آپ داخل کر دیا تھا، مگر ابھی وہ نہ ہونے کے برابر اپنے عمل کو جاری کیے تھا، کبھی رک جاتا تو کبھی شروعات کرتا۔ وہ شاید کائنات کے پرسکون ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بلاکب کسی کے پرسکون یا بے چین ہونے سے فرق پڑتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی سچویشن خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، کائنات کے لب پھڑپھڑائے۔ اس کے لبوں کی یہ حرکت اسحاق نے بخوبی نوٹ کی۔ تم ہی آئی تھی میرے پاس مجھے اپنا شوہر قبول کروانے، مجھ سے اپنے تمام حقوق لینے، اور جب میں دے رہا ہوں تو تم سہ کیوں نہیں رہی؟ اسحاق نے طنزیہ نظروں سے اس کی حالت کو دیکھا۔ سختی سے لب بینچے وہ بے بسی سے اسحاق کی جانب دیکھنے لگی، جسے شاید کسی بات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا ایک شوہر کا حق ہوتا ہے؟ ہاں تو اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے تمہارا حق بنتا ہے تم مجھے ہر کسی سے پروٹیکٹ کرو، مگر تمہیں تو صرف اپنا یہ حق لینا آتا ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں ایسا ہی ہوں، مجھ سے صرف اپنے حق کی بات کیا کرو۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں وہ اپنے عمل کو شروع کرنے لگا، مگر یہ کوئی اتنا معمولی عمل بھی نہیں تھا۔ کائنات کو ہلچل محسوس ہوتے ہی تکلیف ہوئی تو وہ تڑپ اٹھی۔ پلیز پلیز نہیں کرو میرے ساتھ۔ کیوں نہ کروں؟ خود کو سکون نہ پہنچاؤں؟ میں تکلیف میں ہوں، اس سے مجھے غرض نہیں۔ کائنات کی تکلیف کو اس نے سرے سے ہی انکار دیا۔ تمہارے پاس دل نہیں ہے، وہ اس کی شدتیں سہتے ہوئے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے پاس ہر وہ چیز موجود ہے جو ایک انسان کے پاس ہوتی ہے، ہوگا سب، مگر تمہارے پاس احساس نہیں ہے۔ وہ یکدم چیخی۔ اس کا چیخنا اسحاق کو بالکل اچھا نہیں لگا، تو اسی بات کی سزا کے طور پر اس نے اپنے عمل کو مزید تیز کر دیا۔ کائنات کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ تم ایک وحشی انسان ہو، تم مجھے ان لمحات میں تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ اسے وارننگ دے رہی تھی، اور اسحاق اس کے چہرے پر جھکا ایک ایک تاثر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تکلیف میں بھی وہ بنا ہمت ہارے اس کا سامنا کر رہی تھی۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے اور حالات کو صحیح طریقے سے جانچنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ نارمل ہے، ہر شادی شدہ کپل کے درمیان یہ سب ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے سہ پا رہی تو میں تمہارے سامنے اگر ایک بھرپور مرد ثابت ہو رہا ہوں تو یہ تمہاری کمزوری ہے۔ وہ اس کی بگڑتی حالت پر ہنسا۔ گہرے سانس لیتے ہوئے کائنات نے بھی آنکھیں کھولی۔ وہ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بولو، اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ اب نہیں چیخوں گی؟ ایسا سب کے درمیان ہوتا ہے، جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ تم کوئی نئے انداز میں ملاقات نہیں کر رہی، لیکن میری مرضی شامل۔ جس وقت تم نے ڈیمن مینشن کے اندر قدم رکھا تھا، ان سب کے لیے تمہاری مرضی خود بخود شامل ہو گئی تھی۔ اسحاق نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا اور اپنے عمل کو خطرناک حد تک تیز کر دیا۔ اس کی شدتوں سے پورا بیڈ ہل رہا تھا۔ بیڈ کی تو چلے خیر ہے، مگر جو قیامت کائنات کے وجود پر ٹوٹ رہی تھی وہ چاہ کر بھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس قدر شدید جھٹکے کائنات کے وجود کو لگ رہے تھے کہ وہ بری طرح اچھل رہی تھی۔ اسحاق نے جھک کر اس کے کان کی لوک کو چھوا۔ اگر تم ان لمحات کو محسوس کرو، میرے وجود کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرو، ان لمحات کی خوبصورتی کو محسوس کرو، اس شدت کو محسوس کرو جو میں تمہارے اندر انڈیلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے جذبات کی اس تپش کو محسوس کرو جو تمہارے وجود کے باعث مجھ میں لگی ہوئی ہے، اور اب یہ تمہارے ہی وجود سے دور ہوگی۔ اگر تم یہ سب کچھ جان جاؤ تو میرا ساتھ دو اور بھرپور انداز میں دو۔
اگر تم میرے جنون سے واقف ہو جاؤ تو خود میرے لیے اپنی گہرائیوں کے راستے کھول دو اور کہو، اسحاق آؤ اور مجھ میں سما جاؤ۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میرے لمس کا شرف حاصل ہوا ہے، ورنہ میں عورت ذات کو چھونا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ تمہیں چھوا ہے تو سمجھ لو تم میں ضرور کچھ خاص ہے۔ وہ اس کے کانوں میں اس کی اہمیت جتا رہا تھا، کیونکہ کائنات کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اسحاق یزدانی کے وجود میں محبت کا احساس نہیں تھا، لیکن اس وقت کائنات کے آنسو اسے لفظوں کا تال میل بٹھانے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ لڑکیوں سے زیادہ بات کرنے میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اپنے وجود تلے تڑپتے کائنات کے وجود کو حصار میں لے کر اس کی بے چینی کو کم کرتا ہوا، اس کے نازک گداز وجود کو اپنے لمس سے روشناس کرواتا پرسکون کر رہا تھا، جبکہ وہ تو بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ اسحاق کا عمل خطرناک حد تک تیز ہو گیا تھا۔ مگر وہ کوشش کر رہا تھا ان لمحات میں وہ مزید نہ چیخے، کیونکہ جہاں اس کی چیخیں شروعات میں تکلیف دہ تھیں، وہیں اب ہولناک ہو چکی تھی۔ اپنے عمل کو پایا تکمیل تک پہنچا کر وہ اس کے وجود کے اندر اپنی تمام تر وحشتیں اتار کر کائنات کے برابر لیٹ گیا۔ وہ سسکتے ہوئے ایک طرف لیٹی رہی۔ جلد ہی اسحاق کے سر پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا، جبکہ کائنات کا تو سکون چین سب لٹ چکا تھا۔ وہ خود پر کمفرٹر اوڑھے اپنی سسیوں کا گلا گونڈتی آنسو بہا رہی تھی۔ ویسے تو وہ کمزور نہیں تھی، لیکن ان لمحات کے اندر خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسحاق اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس طریقے سے کرے، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ کئی گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو کائنات کو خود سے دور ایک کونے میں سکڑے سمٹے کمبل کے اندر لپٹے دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے نازک سے وجود کو کھینچ کر اپنے اوپر لٹاتے اسحاق نے دونوں پر کمبل برابر کیا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نیند کی آغوش میں گئی تھی، اچانک اس افتاد پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود کو اسحاق یزدانی کے اوپر دیکھ کر وہ مچلی، مگر اس کے حصار سے نکلنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ خاموشی سے لیٹی رہو۔ اگر ذرا سی بھی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو کچھ گھنٹوں پہلے والا سین دوبارہ دہرا دوں گا۔ اسحاق کی سخت گیر دھمکی پر اس کی روح تک کانپ گئی اور وہ اپنی جگہ یوں ساکت ہو گئی جیسے اس کے وجود میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ تکیے پر سر رکھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے وجود کی نرمائی کو محسوس کر رہا تھا۔ کائنات کا سر اس کے کندھے پر، لمبے بال ایک طرف گرے ہوئے تھے، گرم گرم سانسیں اسحاق کی گردن کو چھو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اسحاق کے بائیں کندھے پر، وہ دوسرا دائیں بازو سے نیچے ڈھلکا ہوا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ اسحاق کے پتھر جیسے وجود کے اوپر کائنات کا پھول جیسا وجود اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے گستاخ ہاتھ کائنات کے وجود پر رقص کرتے ہوئے ایک ایک خم غبار کو ناپ رہے تھے۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پھیرتا ہوا پشت کے غباروں تک لے جاتا، پھر وہاں اپنی شدتیں دکھانا شروع کرتا۔ کائنات سب سے مٹھیاں بینچے آنکھوں کو سختی سے میچ کر خود کو کنٹرول کر رہی تھی، کیونکہ اگر اس نے مزاحمت کی تو کچھ وقت پہلے کا سین وہ دوبارہ دہرا دے گا۔ اسحاق پلیز، وہ سسکی جب اس نے کائنات کی پشت کو مٹھیوں میں لے کر دباتے ہوئے اپنا ہاتھ تھوڑا نیچے کی طرف سرکایا۔ کیا ہوا مس کانپتی دنیا؟ اس کی سسکی پر اسحاق نظریں گھما کر کائنات کے سر کی جانب دیکھنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں بولی تو یکدم ہی اسحاق اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے اوپر ہی اس کا رخ موڑ دیا۔ اب اسحاق کی دھڑکنوں سے کائنات کی کمر لگی تھی، چہرہ چھت کی جانب ہو گیا۔ اسحاق نے اپنے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر پھیرنا شروع کر دیے، جو اب اس کی نظروں کے سامنے موجود تھی۔ کائنات بے بسی سے چھت کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اب اسحاق کو اس کے ایک ایک تاثر کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ ترچھی نظروں سے اس کے چہرے کا ہر تاثر نوٹ بھی کر رہا تھا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تبھی اسحاق نے اپنا ایک ہاتھ دھڑکنوں سے ہٹا کر دھیرے دھیرے نیچے کی جانب سرکانا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ کائنات کی گہرائیوں میں جا کر رکا وہ تڑپ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو کور کیا۔ اسحاق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہوا؟ کیا تم چیخنا چاہتی ہو؟ اس کے ہاتھوں نے جب گہرائیوں میں ہلچل مچانی شروع کی، کائنات کی برداشت جواب دینے لگی۔ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو چھلکنے لگے۔
اس کے یہ تاثرات اسحاق کے لیے لطف اندوز ہونے کا باعث بن رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے مس کامتی دنیا؟ وہ اس کے پل پل بدلتے تاثرات پر سوال کرنے لگا۔ کیا تمہارے وجود میں بے چینی بڑھ رہی ہے؟ ہاتھوں کی حرکت مسلسل قائم تھی۔ اسحاق پلیز، میں کچھ وقت پہلے ہی آپ کی شدتیں اپنے وجود کے اندر لے چکی ہوں۔ میں نہیں برداشت کر پا رہی۔ آخر کار بے بسی کے آخری مقام تک پہنچ کر وہ التجا پر اتر آئی۔ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم اسحاق یزدانی کی بیوی ہو۔ اپنے وجود کو اتنا کمزور اور نازک کیوں بنایا؟ جب پتھر سے ٹکرانے آئی ہو تو پتھر بننا تھا۔ ویسے بھی اتنی کمزور بیوی تو کسی کو نہیں چاہیے ہوتی۔ پلیز خدا کے لیے۔ اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پائی۔ پہلے مجھے بتاؤ میں کیوں تم پر رحم کروں؟ آخر تم میری بیوی ہو۔ بیوی کہنے سے کیا کوئی بیوی بن جاتا ہے؟ تمہاری وہ فرنگن نوکرانی مجھے کتنا سنا کر گئی۔ اس نے مجھے کتنی غلط بات بولی اور آگے سے تم کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ چیخ پڑی۔ آخر کار کب تک آنسو بہاتی؟ اس کے یوں غصہ کرنے پر اسحاق نے اس کی گہرائیوں میں سخت گستاخی کی تو وہ تڑپ اٹھی۔ ایک آہ بری کمرے کے پرسکون ماحول میں گونجی۔ تو تم کیا چاہتی ہو میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ اس کے ساتھ کچھ نہ کرو لیکن کم از کم مجھے تو پروٹیکٹ کرتے۔ ویسے وہ کیا غلط بول رہی تھی؟ تم نے وہاں آ کر میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ اسے وہ وقت یاد آیا تو شکوے بھی منہ سے پھسل گئے۔ اسحاق خاموش ہو گیا۔ پھر پل بھر میں ہی اسے دوبارہ اپنے برابر لٹا کر وہ اس کے اوپر آیا۔ یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کچھ نیا کر رہا ہوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا اور کائنات کی آنکھیں خوف کے مارے باہر آنے کو ہو گئیں، اور واقعی پھر اس کا خوف سچ ثابت ہوا جب اسحاق یکدم ہی اس کے وجود میں بنا کسی ہیل و حجت کے سرایت کر گیا۔ ایک بار پھر خاموش فضا کے اندر کائنات کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اس نے میری پوری فیکٹری جلا دی اور اب اسے لگتا ہے میں کچھ نہیں کروں گا۔ سرکار اپنے عالیشان بنگلے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے مسلسل اسحاق یزدانی کو سوچ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں تھا جو سہ جاتا، کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ وہ جو ایک ایک پیسے کو جوڑ کر رکھتا، اپنے ایک ایک روپے کا حساب خود کرتا، اسے جب کروڑوں کا گھاٹا آیا تو وہ بلا کیسے سکون سے رہے۔ میں اسے برباد کر دوں گا، میں اسے برباد کر دوں گا۔ اپنے گھر کی قیمتی چیزیں وہ خود ہی توڑنے لگا، مگر جب یاد آیا یہ چیزیں کس قدر قیمتی ہیں، پھر فوراً ہی ان تمام چیزوں کو توڑنے کا ارادہ ترک کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مخصوص لاٹھی کو ادھر ادھر مار کر اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ یہ لاٹھی لوہے کی تھی، خاص طور پر بنوائی گئی۔ اس کے اوپری حصے پر ایک شیطان بنا ہوا تھا جس کی آنکھیں لال اور سر پر سینگ، اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ منہ کا اندرونی حصہ لال لال تھا، یعنی کہ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی اس شیطان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی ہو۔ اس نے میرا اتنا بڑا نقصان کیا، اب میں بھی اس کا نقصان کروں گا۔ یہاں میرے اتنے سارے لوگ مار دیے، میں اس کے لوگوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ اپنے دماغ میں وہ پلان تو بنا رہا تھا، لیکن اسے یہ ہی نہیں معلوم اسحاق یزدانی کے لوگ کہاں ہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کون سا آدمی اسحاق یزدانی کا ہے۔ کسی کی کوئی محسوس پہچان نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے آس پاس زیادہ لوگوں کو رکھتا، لیکن پھر بھی اس کے لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، عام لباس میں، عام شکل و صورت والے لوگوں کے اندر گلے ہوئے۔ وہ کوئی مخصوص ریکٹ بھی نہیں چلاتا تھا، اس کا کوئی محسوس اڈہ بھی نہیں تھا جہاں حملہ کر کے اسے پکڑا جا سکے یا پھر کہیں سے اس کے خلاف کوئی ثبوت مل سکے۔ نہ جانے وہ کون سی دنیا کے ذریعے اپنی یہ شیطانیت کی دنیا چلاتا تھا۔ اگر کسی کو یہ راز مل جاتا تو یقیناً اسحاق یزدانی کو نیست و نابود کر دیتا، مگر اس نے اتنی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اسے ہمیشہ ایک ہی جگہ سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا تھا، وہ تھا اس کا ڈیمن مینشن۔ وہ ہمیشہ وہیں پر رہتا، اس کے لوگ بھی وہیں پر موجود تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کون اس کے لیے خاص ہے اور کون عام؟ وہ اسحاق کو ایسی تکلیف دینا چاہتا تھا جس کے بعد وہ تڑپ اٹھے۔ اس کی سب سے زیادہ کمائی والی فیکٹری میں آگ لگی تھی۔ اسحاق کو معلوم تھا سرکار کو کیسے تڑپانا ہے۔ اس کے پیسے کو آگ لگا دی جائے تو سمجھ لو سرکار کا چین، سکون، نیند سب برباد ہو گئی۔ منشی، منشی، سرکار کی آواز پر منشی دوڑتا ہوا آیا، کیونکہ وہ آس پاس ہی رہتا تھا۔ منشی اس کا سب سے خاص آدمی تھا۔ جی سرکار، کیا حکم ہے؟ وہ آ کر ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے کچھ آدمی اسحاق یزدانی کے مینشن کے آس پاس نظر رکھنے کے لیے بھیج دو۔ پتہ کرو کون اندر سے باہر آتا ہے، کون اندر جاتا ہے۔
اس کا کوئی مخصوص اڈا ہمیں نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو ضرور ملے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ حکم پا کر منشی نے اپنے آدمی ڈیمن مینشن کی طرف بھیج دیے۔ چاہے تم کتنے بھی ہوشیار ہو جاؤ، مگر مجھے امید ہے تمہاری کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور بس وہی کمزوری جو میرے ہاتھ لگ گئی تو تمہاری دنیا برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پھر ایک ہی شیطان ہوگا، اور وہ ہوگا سرکار۔ صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں کہیں بھی کائنات موجود نہیں تھی۔ یقیناً اسے سوتا پا کر غنیمت موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئی ہوگی۔ اس کی حرکت کے بارے میں سوچ کر ہی اسحاق کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہ جانے یہ لڑکی تھی یا پھر کوئی جادوگرنی۔ کل وہ اپنے بستر پر سکون محسوس نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ اسی بستر پر وہ سالوں سے سوتا آ رہا تھا، مگر اس لڑکی کے آتے ہی وہ بستر کانٹے کی طرح چبھنے لگا، اور یہ بستر جہاں وہ کبھی نہیں سویا۔ یہ کمرہ انجانا ہونے کے باوجود اس کی باہوں میں جس قدر پرسکون نیند آئی وہ بیان سے باہر تھی۔ اس کی غربت میں وہ یوں کھویا کہ پھر اٹھنے کی چاہت ہی نہیں تھی۔ اٹھ کر وہ کپڑے پہنتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہاں آ کر شاور لیا، اچھی طرح ڈریس اپ ہوا، اپنی محسوس گھڑی پہنی، لیوالور رکھی، بالوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کیا، خود پر مخصوص پرفیوم کی اسپرے کرنے کے بعد اپنی تیاری پر ایک آخری نظر ڈالی، پھر کف لنکس لگاتا ہوا کمرے سے باہر چلا آیا۔ سلطان کو میسج کر کے اپنے پاس بلایا تاکہ اس سے کچھ ضروری باتیں کر سکے۔ چند منٹوں میں ہی سلطان اس کے سامنے آ حاضر ہوا۔ باس، ہینڈی کو باہر نکالنا ہے۔ اسحاق کے بولنے سے پہلے ہی سلطان بول اٹھا۔ شاید اسے ہینڈی کی زیادہ فکر تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے سلطان کی جانب دیکھا تو وہ کچھ گڑبڑا گیا۔ میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری خاص ساتھی ہے، اور اتنی دیر کوئی بھی اس کمرے کے اندر نہیں رہتا۔ تقریباً 10 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکال لینا، اور سنو، مجھے اس قامتی دنیا کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ مجھے پتہ کرنا ہے کیا یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمارے آدمیوں کی انفارمیشن آفاق تک پہنچائی، یا پھر اس کے مطابق وہ کوئی اور ہے۔ ہو جائے گا باس، اور سنو، یہ انفارمیشن مجھے جلد از جلد چاہیے، ہو سکے تو شام تک۔ ٹھیک ہے، میں شام تک ارینج کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں کرنی، مجھے کام چاہیے۔ اسحاق کے وارن کرتے لہجے پر وہ سمجھ گیا یہ کام سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی اس کام پر لگ جاتا ہوں، اور نیہا کو بھی اس بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے بولتا ہوں، اور ہینڈی کو ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ اس کی حالت کافی خراب ہے۔ تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے ہینڈی کی؟ کہو تو اسی سے تمہاری دوسری شادی کروا دوں۔ دوبارہ ہینڈی کا نام سن کر اسحاق کا دماغ خراب ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے باس، وہاں رہنے کے بعد بندہ مر بھی سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سلطان نے اپنی صفائی پیش کی۔ جاؤ یہاں سے۔ اسحاق کے ماتھوں پر ہزاروں بل پڑ گئے۔ جہاں وہ اس قدر پرسکون اور خوش تھا، وہیں ہینڈی کے ذکر پر جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ اسحاق یزدانی کی شدتوں کے بعد وہ خود کے اندر انرجی بالکل محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے صبح سویرے ہی خود کے لیے ناشتہ تیار کروا کر کھانے کے بعد خود کے گرد چادر لپیٹے وہ اپنے لیے کوئی ایسا کمرہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی جہاں اسحاق یزدانی نہ پہنچ سکے۔ لیکن وہ بھول گئی تھی یہ ڈیمن مینشن ہے، جہاں کے کونے کونے سے وہ واقف ہے۔ یہ مینشن اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کیا تھا، اور اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنے کی بہت خاص وجہ تھی۔ جہاں اتنے سیکرٹ تھے کہ کوئی چاہ کر بھی اس مینشن کی حقیقت نہیں جان سکتا۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جب اس کی نظر سلطان کے اوپر پڑی۔ وہ کسی لڑکی کو چادر کے اندر لپیٹے اسے بازو سے دبوچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا۔ یہ تو اس نیہا کا ہسبینڈ ہے جو اسحاق کے لیے کام کرتی ہے، اس دن وہ مجھے بتا رہی تھی، مگر یہ کسی لڑکی کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ اگر اس کا اس کے ساتھ کوئی چکر ہوا تو؟ وہ دوڑتی ہوئی سلطان کے سامنے آئی۔ یہ کون ہے، اور تم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سلطان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی تھی؟ میڈم، آپ کمرے میں جائیے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ باس نے اگر آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹیں گے۔ سلطان نے اسے وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، پہلے تم اس لڑکی کا چہرہ دکھاؤ، یہ کون ہے؟ تمہاری بیوی تو نہیں لگ رہی۔ کائنات آگے بڑھ کر جیسے ہی چادر میں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، اندر کے نظارے کو دیکھنے کے بعد اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور ہی نہیں، کل والی فرنگن ہی تھی۔
جس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں سے بھی خون بھی رس رہا تھا۔ آنکھیں پوری طرح سوج چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جانوروں نے کاٹا ہو۔ پھر کائنات کی نظر اس کے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی، اس کا حال بھی بالکل ویسا ہی تھا، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، بڑے بڑے پھوڑے نما نیلے نشان بنے ہوئے تھے، پورا وجود جگہ جگہ سے سوجا ہوا تھا۔ اس کا دل مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ آنکھیں حیرت سے پھاڑے وہ بے یقینی اور صدمے سے سلطان کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا یہ حال کس نے کیا؟ لفظ لڑکھڑائے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے وہ سلطان سے سوال کر رہی تھی، کیونکہ سامنے موجود لڑکی تو شاید اس وقت مرنے کے مقام پر تھی۔ دیکھیں، اس بات کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ یہاں سے جائیں۔ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے آپ بہت سے کر لیجئے گا۔ سلطان ہینڈی کو گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا، اور وہ پیچھے اپنا دل تھام کر کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ہینڈی کی آواز آئی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سلطان نے اس کے منہ کو دبوچا، خاموش کھڑی رہو، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو۔ وہ اسے اپنے ساتھ دوبارہ گھسیٹنے لگا۔ جب کائنات بھاگتی ہوئی دوبارہ اس کے سامنے آئی، میری وجہ سے کیوں ہوا ہے؟ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے تمہیں سنایا، اس لیے تمہارے شوہر نے مجھے ساری رات ٹارچر کروایا، مجھے زہریلے جانوروں کے بیچ چھوڑ دیا تاکہ وہ مجھے کاٹیں اور میرا یہ حال ہو جائے۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہاری یہ حرکت اگر باس کو پتہ چلی تو تم اگلی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ سلطان کی بات پر ہینڈی بالکل خاموش ہو گئی، جبکہ کائنات اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی رہی۔ اس کا مطلب اسحاق نے اس بات کے لیے اس فرنگن کو سزا دی تھی۔ ساری رات وہ اذیت میں رہی، مگر کیوں؟ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے دل کو تھامے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسحاق کی تلاش میں نکل گئی۔ بھلے وہ اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی شدتیں اسے درد دیتی تھیں، لیکن یہ کیا درندگی ہے؟ وہ بوکھلائے بوکھلائے انداز میں ادھر ادھر اسحاق کو ڈھونڈتے ایک جگہ پھسل کر گرنے ہی لگی۔ جب کسی کے مضبوط بازوؤں نے اسے گرنے سے بچایا، وہ یوں ہی ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اسے تو لگا وہ زمین بوس ہو جائے گی، لیکن اچانک ہی کسی نے فرشتے کی طرح اسے بچایا تو کائنات نے ان مہربان بازوؤں سے تھامنے والے کی جانب دیکھا، مگر اپنے سامنے اسحاق کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ یکدم وہ اس سے دور ہٹی، لب بینچتا وہ گہری نظروں سے سر تاپا اس کے سراپے کو دیکھنے لگا، جو نیلے رنگ کی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر کے اندر خود کے گرد چادر لپیٹے نکھرے نکھرے چہرے کے ساتھ اس وقت اسحاق کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھلے چہرہ ہر میک اپ سے عاری تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے وجود اور نین نقوش میں اس قدر کشش رکھتی تھی کہ اسے کہیں کسی بناؤ سنگار کی ضرورت نہیں تھی۔ ظالم انسان، تم نے اس فرنگن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کائنات کی بات پر اسحاق نے آنکھیں گھمائی۔ کیا کیا ہے؟ سوال کے بدلے سوال آیا تو کائنات نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم نے دیکھا ہے اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ مرنے کے مقام پر آ گئی ہے۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایک بار پھر جب سوال کے بدلے سوال آیا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اسحاق کے سوال کا مطلب وہ بہت خوب سمجھ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک ظالم سے تو کیا امید کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم جب یاد آئے تو شکوہ کناں نظروں سے اس نے اسحاق کی جانب دیکھا۔ تم واقعی درندے ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کائنات کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے یقین ہے تمہارے اس عاشق نے تمہیں یہ بات ضرور بتائی ہوگی، لیکن پھر بھی تم نے یہاں آنے کو ترجیح دی۔ اب تم ڈیمن مینشن سے صرف میری مرضی سے نکل سکتی ہو، مجھ پر کسی کی مرضی لاگو نہیں ہوئی اسحاق یزدانی۔ میں جب یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں تو یہاں سے جاؤں گی بھی اپنی مرضی سے۔ میں تم جیسے واہیات انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جسے انسان کی فیلنگز کا احساس ہی نہیں۔ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ بار بار ایک ہی سوال پوچھنے کی کیا لاجک ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر پرسکون انداز میں کھڑا کائنات کے آگ بگولا ہوتے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ لاجک تو کچھ نہیں، لیکن کاش کہ تمہیں احساس ہو، اس لڑکی کو تم نے ساری رات اذیت میں رکھا، ساری رات تم مجھے تکلیف دیتے رہے۔ تمہیں تکلیف نہیں دے رہا تھا، تم سے تو اپنا حق لے رہا تھا۔ رہی بات ہینڈی کو سزا دینے کی، تم ہی شکوے کر رہی تھی میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہیں غلط کہنے والے کا میں نے کیا حشر کیا ہے۔
اس بات سے تم اپنی اہمیت کا اندازہ لگا سکتی ہو۔ اس بات سے میں اپنی اہمیت کا نہیں تمہاری درندگی کا اندازہ لگا رہی ہوں، وہ چیخ پڑی۔ تو اسحاق نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے اس طرح اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کرتا۔ امید ہے تمہیں یہ بات دوبارہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ورنہ میرا بستر اور میری غربت تمہیں یاد ہے۔ مجھے محبت لٹانا بھی آتا ہے اور اس میں اذیت دینا بھی، بس تم یہی کر سکتے ہو۔ کائنات نے تھوک نگلا۔ میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تمہارا جرم ثابت نہیں ہوا۔ لیکن بے فکر رہو، میں نے تمہارے لیے آدمی بھیج دیے ہیں۔ جیسے ہی تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا، تمہارا حال اس سے کہیں زیادہ برا کروں گا۔ تمہیں نوچ نوچ کے گدھ کھا جائیں گے۔ تمہارے اس خوبصورت بدن سے اس قدر خون رسے گا کہ نسیں خالی ہونے کے باعث ہی تم مر جاؤ گی۔ اور اس سے بھی پہلے جب گدھ تمہارے وجود کو نوچ رہے ہوں گے، تو جو تکلیف تمہیں ہوگی اس کے بعد تو تم چاہو گی میں تمہیں کوئی آسان موت دے دیتا۔ لیکن یہ موت تمہارے لیے منتخب نہ کرتا۔ میرے دشمن اسی طرح اذیت ناک موت مرتے ہیں۔ اسحاق یزدانی کی سفاک باتوں پر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کل رات وہ اسے اپنی اہمیت کا احساس کروا رہا تھا، اس کے وجود سے سکون حاصل کرتے ہوئے اپنے حق کی بات کر رہا تھا، اور اب اسے دردناک موت دینے کی بات کر رہا ہے۔ اسے اپنا دشمن کہہ رہا ہے۔ یہ انسان نہیں، واقعی شیطان ہے۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم مجھے مار دو گے۔ وہ بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جب تک خدا نہیں چاہتا کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اگر میری موت آئی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر میری زندگی ہے تو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ جرم تو تم نے کیا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیل کر، مجھ سے بنا میری مرضی کے نکاح کر کے، اور اب میری مرضی نہیں ہوتی پھر بھی تم میرے وجود کے ساتھ کھیلتے ہو۔ کائنات کے چیخنے پر وہ طنزیہ ہنسا۔ نکاح کرتے ہی تم میری بیوی ہو گئی تھی، اور بیوی سے اپنا حق لینے کے لیے اس کی مرضی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے، بالکل ضرورت ہوتی ہے۔ تم نہ جانے کون سے گمان میں ہو۔ وہ دوبارہ بولی، میں جس گمان میں بھی ہوں، تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ سوچ نکال دو گے تم یہاں سے نکل سکتی ہو۔ آج شام تمہاری قسمت کا فیصلہ میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ اس ہینڈی پر ترس کھانے سے پہلے تم خود پر ترس کھاؤ۔ کائنات کو بازو سے دبوچ کر وہ گھسیٹتا ہوا اسی کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر پٹک کر خود باہر آ گیا، کمرے کو لاک کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کیا کائنات وہی لڑکی ہے یا پھر کوئی اور۔ وہ اپنے دل کی حالت سے کل رات بہت پریشان ہوا۔ یہ لڑکی اسے اپنے گرویدہ بنا رہی تھی۔ اس لڑکی کے بغیر پہلی بار اسحاق یزدانی کو نیند نہیں آئی۔ پہلی بار وہ کسی کے وجود کی طلب کر رہا تھا۔ کل رات ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا یہ لڑکی اس کی کمزوری بنتی جا رہی ہے، اور اسی لیے صبح ہوتے ہی اسحاق نے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے سلطان کو بول دیا۔ اگر وہ مجرم ہوئی تو جس طرح پہلے اس کی مجرم موت کی گھاٹ اترتے ہیں، جیسے وہ اپنی کمزوریوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر یہ لڑکی مجرم نہ ہوئی تو؟ اس سے آگے اس نے کچھ نہیں سوچا، لیکن بس وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔